السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے میں سے اہم باتیں: جو شخص علم حاصل کرے مگر عمل نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گدھا اپنے اوپر کتابیں لاد لے. مجلس میں کشادگی نہ پیدا کرنا دراصل دلوں کی تنگی کی علامت ہے. نیکی کے کام کے لیے جب بلایا جائے، جیسے جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ آخرت میں بھی کھانے لگیں گے، اپنی عادت سے مجبور ہوں گے. ہوتا یہ نا کہ انسان کو مثلاً بچپن میں کچھ بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، پھر وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ عادتیں ساتھ بڑی ہو جاتی ہیں. اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے، تزکیہ نہ کیا جائے، ان سے توبہ نہ کی جائے تو وہ پھر دن بدن سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں. اور اگر مرتے دم تک کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ چیز ساتھ ہی چلی جاتی. خود کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. جس حالت میں کوئی فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. دنیا کے سفر سے انسان کو اپنی آخرت کے سفر کو یاد کرنا چاہیے. درگزر کرنا، معاف کرنا، اور خاص طور پر خاندانی معاملات میں گھر کے افراد کو معاف کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے. چاہے ان کی طرف سے دشمنی ظاہر ہو، معاشرے کے اندر سکون پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو معاف نہ کیا جاتا رہے. جس کام کی بھی کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں، اس کو تکمیل تک پہنچائیں. آگے چلتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رمضان شہر القیام. رمضان قیام کا مہینہ یعنی قیام اللیل کا. عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کے نوافل. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے. عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے. اس کے علاوہ نوافل، چاشت اور اشراق، یہ دن کے نوافل ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے. یاد رکھیے کہ کچھ نمازیں دن میں فرض ہیں، کچھ رات میں فرض ہیں. اسی طرح کچھ نوافل دن کے ہیں اور کچھ نوافل رات کے ہیں. رات کے جو نوافل ہیں ان کو قیام اللیل بیسیکلی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن دو شرائط ہیں، ایک ایمان کی اور دوسرے اخلاص، یعنی اللہ کی خاطر ثواب کی نیت سے. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی کم سوتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، یعنی دعائیں مانگتے ہیں اس سے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف کسی ایک نیکی پر اکتفا نہیں کرتے. مثلاً یہ کہ کوئی شخص یہ سوچے میں تو تہجد پڑھتا ہوں، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور امید دونوں میں، یعنی ڈر بھی لگتا ہے انہیں کہ کہیں پکڑنا ہو جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اور پھر اتنی بڑی نیکی کر کے، کیونکہ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، پھر اس کے بعد مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. عام دنوں میں قیام اللیل ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے. متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو آپ رات کے پہلے حصے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی. افضل تو آخری حصے میں ہے، لیکن چونکہ اس وقت ایک دفعہ سونے کے بعد بعضوں کا جاگنا مشکل ہوتا ہے اور آج کل جیسے راتیں چھوٹی ہیں تو ایسی صورت میں پھر خالی استغفار بھی کی جا سکتی ہے اور قیام اللیل یعنی تراویح رات کے اول حصے میں پڑھی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم. تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یعنی ابتدا دور سے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. یعنی گناہ مٹتے بھی ہیں اس سے اور آئندہ بھی انسان بچتا ہے. یعنی اس سے انسان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے. اب یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ بعد میں آیا ہے، جیسے بہت سی اور ٹرمینالوجی جیسے تجوید کا لفظ ہے یا اور فقہ ہے یا مختلف طرح کے جو علوم ہیں یا کئی اصطلاحات ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے تحت ان کو نام دیے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قیام اللیل ہی تھا، یعنی رات کی نماز تھی. اور تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی باقاعدہ جماعت کا آغاز کیا تو پھر 4 رکعت کے بعد لوگ تھوڑا سا آرام کرتے تھے. آرام سے مرادی کہ تھوڑا سانس لیتے، پھر اس کے بعد 4 اور پھر 4، تو اس لیے اس کا نام تراویح پڑا، یعنی وہ نماز جو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے. آپ اپنے صحابہ کو قیام رمضان کی ترغیب دیتے. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی، 1/3 اتنا لمبا قیام کیا. پھر 24ویں رات کو نماز نہیں پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھے، پہلے سے بھی زیادہ لمبا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. یعنی آدھے میں نماز چھوڑ کے نہ آ جائے انسان، اینڈ تک ساتھ رہے. پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی. 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، تو انہوں نے کہا سحری کا وقت. یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نماز کا پھر کتنا وقت ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے 1/3 رات بھی قیام کیا، آدھی رات بھی کیا اور تقریباً سحری کا وقت ختم ہونے تک بھی کیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 27ویں رات کو عموماً بعض اوقات لوگ ساری رات قیام کرتے ہیں. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز پڑھی جانی چاہیے. یہ نماز جماعت سے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس نماز میں عورتوں کی شرکت پر بھی کوئی پابندی نہیں، وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں پڑھائی؟ اس ڈر سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اس قیام کی کچھ فضیلت بھی ہے. قیام کرنے والے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی قیام کر رہا ہوتا ہے، رات کے وقت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر ہنستا ہے جو سردی کی رات میں اپنے لحاف اور بستر سے اٹھ کھڑا ہو اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب تیری نعمتوں کی امید اور تیرے عذاب کے خوف نے. بس وہ فرماتا ہے کہ جس چیز کی اس نے امید کی تھی میں نے اسے دے دی، اور جس چیز سے یہ ڈرتا ہے اس سے میں نے اس کو امن دے دیا. یاد رکھیے کہ قیام اللیل میں کچھ کام رکاوٹ بھی بنتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان طویل عرصے تک رات کو نماز کا عادی ہو جاتا ہے، تہجد مستقل پڑھتا ہے، پھر اس سے بالکل چھوٹ جاتی ہے. تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے؟ ان میں نمبر 1 انسان کے اپنے ہی گناہ. ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا اے ابو سعید،
میں رات صحت اور تندرستی کی حالت میں گزارتا ہوں اور میں وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں، تو کیا وجہ ہے کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتا؟ یعنی میں جاگ بھی رہا ہوتا ہوں، مجھے وضو بھی بھاری نہیں لگتا، لیکن نماز نہیں اٹھ کے پڑھی جاتی۔ تو حسن نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا ہے، اس لیے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح زیادہ کھانا، اس سے بھی انسان کے اندر سستی آتی ہے، لہٰذا انسان نہیں اٹھ سکتا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو، تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے۔ پھر قیلولہ نہ کرنا، دوپہر کو آرام نہ کرنا، اس وجہ سے بھی انسان صبح نہیں اٹھ سکتا۔ اب ہر شخص دیکھے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ حسن بصری دن کے وسط میں بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کا شور شرابہ اور چیخیں سنی، تو کہا کہ کیا یہ لوگ قیلولہ نہیں کرتے؟ ان سے کہا گیا نہیں، تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی رات بری گزرتی ہے، یعنی جو دن میں قیلولہ نہیں کرتے پھر ان کی رات کی عبادت نہیں ہوتی۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ اشراق اور چاشت کی نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اشراق کہتے ہیں جب آپ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد ہی نفل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی کام کاج کرتے ہیں، اور جب دھوپ خوب چڑھ جائے اور ذرا گرم ہو جائے تو اس وقت جب نماز پڑھیں تو وہ چاشت کہلاتی۔ یہ دونوں ہی دن کے نفل ہیں۔ قریبی مسجد میں نماز تراویح برا جماعت ادا کریں، اگر ممکن ہو اور خواتین کا حصہ وہاں موجود ہو، ورنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر چونکہ زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور مسجدیں ہماری اس اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہیں تو گھروں میں بھی اہتمام کر لیتے ہیں، پارکس وغیرہ میں بھی، جیسے اسلام آباد میں اس سال ایک مارکی اس کام کے لیے مخصوص کی گئی اور اس میں پوری فیملیز کے لیے یعنی تراویح کا اور درس وغیرہ کا رات کو اہتمام ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی موقع ملے تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہو، یعنی جو سپارہ ہو اگلے دن کا اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا آج پڑھا جائے گا، تاکہ خشوع و خضوع قائم رہے۔ نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں، یعنی صرف نمبر آف رکعت کے اوپر نہیں جائیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی کوالٹی کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے تم نہیں جانتے کہ ان کا طول اور ان کا حسن کیا تھا، یعنی وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو بعض اوقات ایک میراتھن ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، بس کھڑے ہوئے بیٹھے بیٹھے 20 پوری کے ختم کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت لمبا قیام کریں۔ نمازوں میں سستی اور تاخیر منافقت کی علامت ہے۔ ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم قرآن سنتے ہیں، دلوں کا جائزہ لیجیے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ 29واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ سورۃ الملک شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الملک ایک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورت تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورت السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ لہذا اس سورت کی فضیلت کے پیش نظر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سورت کو ایک چھوٹے سے کارڈ کی شکل میں الگ چھاپ دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات پورا قرآن اٹھا کر رات کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے، بیگ میں بھی رکھ لیتا ہے، کہیں پر بھی ہو تو معمول میں خلل نہیں آتا۔ تو اس سورت میں آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت برکت والی ہستی ہے، یعنی ساری خیر اور بھلائی انسان کو اسی سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا ایک بندے کو کیا یاد دہانی کرائی جا رہی کہ اگر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی چاہیے، اپنی زندگی میں برکت چاہیے، اپنے کاموں میں برکت چاہیے، تو پھر کیا کرو؟ اس کائنات کے بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، دنیا کے بادشاہوں کے آگے نہیں۔ اور پھر یہ یقین رکھو کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اس کا مالک ہے اور کوئی اس کو دینے سے روک نہیں سکتا۔ تو اس سے انسان پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اور پھر مایوس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ ایک ایسی ہستی کے سامنے رکھا ہے کہ جو خیر و بھلائی کی مالک ہے اور دینے پہ پوری طرح قادر بھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ احسن عمل وہ عمل ہے کہ جو 2 شرائط پر مبنی ہو۔ نمبر 1 کہ وہ خالص ہو، اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور نمبر 2 وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اسلام میں اعمال کی خوبصورتی جو ہے یا اعمال کا جو حسن ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی زندگی بھی لمبی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کام میں وہ ایک خوبصورتی لاتے ہیں۔ اور وہ خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی اچھا ہو۔ کسی بھی عمل کا باطن کیا ہے؟ کہ نیت اچھی ہو، صرف اللہ کے لیے خالص ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ اور ظاہر خوبصورت کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شکل اور عمل دونوں کے اعتبار سے اس انسان کی پیروی کی جائے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے تو عمل خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی نمازیں جو تھیں وہ کتنی خوبصورت تھی، رات کا قیام کتنا خوبصورت ہوتا تھا، جس کی گواہی آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی ہیں کہ مت پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے طول اور حسن کو کہ وہ کتنا عمدہ تھا۔ یعنی کہ کوئی بھی کام آپ لیں، ہر کام کے اندر خوبصورتی تھی، آپ کی قرات خوبصورت ہوتی تھی، آپ کا معاملہ خوبصورت ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعلق اور رویہ خوبصورت ہوتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا تھا، یعنی ہر چیز کے اندر ایک بہترین رہنمائی ملتی ہے ہمیں آپ کی زندگی سے۔ عبادت میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی جب بھی وہ ایسا کرے۔ پھر اسی طرح معاملات میں حسن کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، یعنی اس نے دیا ہوگا پھر واپس مانگ رہا ہوگا، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے، یعنی معاملہ کرنے میں لوگوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح
اخلاق کے اعتبار سے اچھے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو یہ نمازوں میں بھی حسن، وضو میں حسن، اخلاق اور معاملات میں حسن، یہ قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جن کے ایسے اعمال ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے اور ان کا انجام بھی اسی طرح خوبصورت ہوگا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. تو اس سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے، تاکہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں. اور امتحان کیا ہے کہ اچھے اچھے کام کریں. اور اچھے کام کون سے ہیں؟ جن کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کس طرح اچھے ہوتے ہیں. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کتنی خوبصورت ہے، آسمان میں کتنی خوبصورتی، کوئی دراڑ نہیں، رخنا نہیں، کوئی پیچز نہیں، کچھ بھی بدلا نہیں، خوبصورتی خوبصورتی. ستاروں میں خوبصورتی، اللہ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. اسی طرح زمین میں آپ دیکھیے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، پہاڑ ہوں ان کا اپنا ایک حسن ہے، سمندروں کا اپنا ایک حسن ہے، درختوں اور پھلوں کا اپنا ایک حسن ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے پھل کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا جو ڈیزائن اور رنگ اور ٹیکسچر ہوتا ہے، سبزی کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو، جانوروں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہترین تخلیق پر گواہ ہیں. تو جو رب پیدا کرتا ہے اور بہترین طریقے پہ پیدا کرتا ہے، خود انسانوں کی شکل و صورت کو آپ دیکھیں، تو وہ رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے لیے جب ہم کوئی عمل کریں تو اس عمل میں بھی خوبصورتی ہو. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ہیں. ایک آسمان کی خوبصورتی، دوسرے شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، اور تیسرے ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھانے کے لیے ہیں. اس کے علاوہ ستاروں کی کوئی تاثیر ماننا اور ستاروں کی رفتار سے کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب شرکی اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور بہت سے لوگ سٹارز کے بارے میں خوب پڑھتے رہتے ہیں یا ان کے مطابق پھر اپنی زندگی کا سفر گزارتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. قتادہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ ستاروں کو کچھ اور سمجھے، یعنی ان 3 کاموں کے علاوہ جو قرآن میں بیان کیے گئے، اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں ہے، وہ قیاس اور وہم پر مبنی ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش رک گئی تو ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں. تو آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہوئی. پھر جب صبح ہوئی تو کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا جب بھی اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کافر بن جاتے ہیں. یعنی نعمت اللہ دیتا ہے لیکن اسے منسوب مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ کام ہوا، وہ نہ ہوتا تو یہ ہونا ہی نہیں تھا. نہیں، اصل میں تو اللہ ہی کرنے والا ہے. یعنی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سبب آپ کے سامنے کون لاتا ہے؟ اللہ. اگر اللہ توفیق نہ دے تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اور اسی طرح یہ بات یاد رکھی جائے کہ ستاروں کا انسانی قسمت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور اس کی روشنی پھیل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے جب کوئی اس طرح کا ستارہ پھینکا جاتا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے. یعنی ستاروں کے گرنے سے اور ستاروں کی رفتار سے ہم لوگوں کی زندگی اور موت کو وابستہ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات فرشتوں سے کوئی بات لے لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، کاہنوں کو آ کے بتاتے ہیں، نجومیوں کو، تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں. یعنی کچھ حد تک تو
انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جو ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ کسی طرح چھپ چھپا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ستارے ان پہ گرتے ہیں اور ان کو بھسم کر دیتے ہیں. اسی طرح نجومی کا لفظ بھی نجم سے، اور نجم ستارے کو کہتے ہیں. نجومی وہ ہوتا ہے جو ستاروں کی رفتار سے قسمت کا حال بتاتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا، یعنی اس کا اس شریعت سے پھر کوئی تعلق نہیں. اس لیے اگر ماضی میں کچھ ایسا کر چکے کہ اخبار میں پڑھتے رہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور روز نکال کے بیٹھ گئے، یا واقعی کسی کے پاس چلے گئے خبریں دینے والے کے پاس، اور اب احساس ہوا کہ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ غیب کی خبریں کسی کے پاس نہیں ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، استغفر اللہ، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. تو یہاں پر اہل جہنم اپنی کس غلطی کا اعتراف کریں گے کہ ہم سنتے نہیں تھے. تو حق بات کو نہ سننا، سننے کا اہتمام ہی نہ کرنا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرنا اور اس پر غور نہ کرنا. کچھ لوگ سن تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تو یہ بھی نقصان دہ ہے. کیونکہ جو غور و فکر کرے گا وہ تو کانپ اٹھے گا اور پھر اس کے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے، کون ہے آسمان میں؟ عرش پر اللہ، تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے، یعنی خوب زلزلہ آ جائے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو. یہ اللہ ہی پرندوں کو تھامتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کے آنے کا. کہیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. یعنی عذاب بھی کوئی مانگتا ہے، انسان کی عقل اتنی گئی گزری ہے کہ اپنے لیے مصیبت مانگے، لیکن یہ اس کو مذاق سمجھتے تھے، سنجیدہ نہیں تھے.
تو بتا دیا گیا کہ جب وہ آئے گا تو پھر تو چہرے ہی بگڑ جائیں گے. ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، یعنی تم بھی ایمان لا کے اس کی رحمت پاؤ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ یعنی یہ اللہ ہی نعمت دے رہا ہے. اگر اللہ پانی نیچے لے جائے تو وہاں تک تو ہمارے آلات جا ہی نہیں سکتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ کچھ علاقوں میں جب کنویں کھودے جاتے ہیں بہت دور تک گہرائی تک کھودے جاتے ہیں لیکن کوئی پانی نہیں نکلتا یا بالکل خراب یا کڑوا سا پانی نکلتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں میٹھا پانی پلاتا ہے اور صاف پانی عطا کرتا ہے. ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.